بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقناع الضمیر کا جو آخری سابق کے لاسٹ ایپیسوڈ ہے، لاسٹ آخری قسط آخری سابق کے اقناع الضمیر بحمد اللہ و بفضلہ و بمنہ و کرمہ و عونہ پورا ہوا۔ الحمدللہ کا فضل ہے۔ آپ لوگوں کا یہ آخری سابق کے سن لے توجہ سے۔ اللہ ربی کریم ہمیں مزید کتابیں پڑھنے کی توفیق اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری سبق اس کو سن لے۔ دیکھیے یہاں تک بات ہم نے پڑھی تھی نا کہ مستثنی کا اعراب کیا ہوتا ہے، نصب والا ہوتا ہے نا، جب کلام مجمع جاگی کہہ رہے، دیکھیے یا سے دیکھیے کہہ رہے کہ وَكَذَا يُنْصَبُ الْمُسْتَثْنَى دَائِمًا إِذَا كَانَ مُنْقَطِعًا كَمَا مَرَّ مِثَالُهُ۔ مستثنی منقطع بس ہمیشہ منصوب پڑھا جاتا ہے، کسی وجہ سے منصوب نظر نہ آئے تو الگ بات ہے۔ وَيُنْصَبُ أَيْضًا إِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مُقَدَّمًا عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ۔ اسی طرح اگر مستثنی منہ سے پہلے آ جائے تو پھر مستثنی منصوب ہے، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد۔ اصل میں تو یہ پڑھنا چاہیے نا کہ ما جاءنی احد الا زیدن، لیکن زید کو آپ نے آگے کیا اس لیے منصوب ہے۔ آگے سن لے، وَإِذَا وَقَعَ الْمُسْتَثْنَى بعد، اگر استثناء ان حروف کے بعد آ جائے، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون، فلازم النصب، تو نصب پڑھنا ضروری ہے۔ اس طرح پڑھو گے، جان القوم ما خلا زیدا، ما عدا زیدا، لیس زیدا، لا یکون زیدا۔ ضروری نہیں ہے زیدو، ما جان القوم ما خلا ابو بکرا سالما شاکرا منیبا وخالدا وسلیما۔ الثانی دوسرا اعراب ہے کہ اذا وقع المستثنى بعد الا فی کلام غیر مجب مع کون المستثنى منه مذکورا، اگر مستثنی کلام غیر مجب میں آ جائے، مجب تو ہوا نا، غیر مجب میں جس کے اندر نفی وغیرہ کی بات ہو اور مستثنی منہ بھی ذکر ہو، دونوں ذکر ہو، تو پھر اسی صورت میں مستثنی کے اندر دو وجہ جائز ہے، فیجوز فیہ الوجہان، یا تو نصب پڑھو یا رفع پڑھو۔ نصب اس لیے پڑھو کہ استثناء کی وجہ سے، النصب ولا یکون منصوبا علی الاستثناء، جیسے ما جاءنی احد الا زیدا، تو پر احد ذکر ہے نا، اس لیے رفع کیوں پڑھیں گے؟ علی ان یکون بدلا عما قبلہ، کہ ما قبل کا بدل ہے، بدل مبدل منہ کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی احد الا زید۔ الثالث اس اعراب اذا كان المستثنى مفرغا یا مفرغا، اگر مستثنى مفرغ ہو، مفرغ کا معنی یہ ہے کہ لیکن المستثنى منہ مذکورا، مستثنى منہ جب ذکر نہیں ہے نا تو اعراب خالی ہو گیا، فارغ ہو گیا، مستثنى میں روک ڈبل ڈبل شروع کر دیا، ضرب یضربو کرنا شروع کر دے کہ ہم اس سے فارغ ہو گئے، چلو آپ کو دبوچ لے۔ مفرغ کا یہ مطلب ہے بس۔ ويكون المستثنى واقعا في كلام غیر مجب، اور اس مستثنى غیر مجب میں آیا ہو، فيعرب المستثنى بحسب اختلاف العوامل، یا فيعرب المستثنى، فيعرب صحیح يعرب غلط ہے، فيعرب المستثنى منه، مستثنى کو اعراب دیا جائے گا اختلاف کے عوامل کے مطابق۔ کیا معنی؟ رفع چاہتا ہے تو رفع دو، نصب چاہتا ہے نصب دو، جر چاہتے تو جر دو، معنی فاعل مفعول جر کی حالت دیکھو، ما جاءنی الا زید، یہ تو صحیح ہے نا، کیونکہ فاعل کی شکل میں واقعی، ما رأیت احدا بنے گا نا، تو الا زیدا پڑھو، احدا نہیں ہے، جو کیا ہے مستثنی منہ ہے، یہاں پر ذکر نہیں ہے تو اعراب فارغ ہو گیا، عامل فارغ ہو گیا، مستثنی پر عمل شروع کیا۔ وما مررت باحد ہے نا، باحد نہیں تو الا بزید پڑھیں گے فی الجر۔ الرابع چوتھی حالت اور چوتھا اعرابی کی اذا وقع المستثنى بعد غیر سوا سوا، یہ تین لفظ جو ہے نا اس کے بعد اگر آ جائے غیر سوا سوا یا سوا دونوں پڑھ سکتے آپ، فیکون مجرور تو پھر صورت میں مجرور ہوگا، جیسے جاءنی القوم غیر زید، زید کے علاوہ سب آئے تھے، سوا زید، سوا زید۔ وعلم ایک بات اور سمجھ لو ساتھ، انه اذا وقع المستثنى بعد حاشا يكون مجرور في مذهب اکثر العلماء، اگر حاشا کے بعد مستثنی آ جائے تو اکثر علماء کی نزدیک مجرور ہوگا۔ وجزنت بیزن اندہ بازی، ہاں نصب بھی دے سکتے ہیں، جیسے آپ کے لیے جان القوم حاشا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، حاشا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے اذا وقع المستثنى بعد خلا عدا،
اگر خلا کے بعد آ جائے ما خلا ما عدا نہیں، صرف خلا صرف عدا، تو پھر ينصب عند اکثر العلماء، اکثر علماء کے نزدیک منصوب آئے گا. وجوز بعضهم الجر، بعض نے جر بھی جائز کیا ہے کہ جر بھی پڑھ سکتے، جان القوم خلا زید بھی پڑھ سکتے، خلا زید بھی پڑھ سکتے. تو یہاں تک بات ہو گئی نا کہ آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. آگے دیکھیے وعلم سمجھ لأن اعراب اللفظ غیر، غیر لفظ کا جو اعراب مثل اعراب المستثنى بإلا، الا کی طرح ہے. الا اور غیر کا اعراب ایک جیسا ہے في جميع صورها المذکورہ. فتقول اس طرح کا جاءنی القوم غیر زید بھی پڑھ سکتے ہیں نا، غیر حمار بھی پڑھ سکتے ہیں. جاءنی القوم غیر زید، یا اس طرح پڑھیں گے ما جاءنی غیر زید القوم، مستثنی کیا ہو گیا، مقدم ہو گیا. ما جاءنی احد غیر زید بھی پڑھ سکتے، غیر زید بھی پڑھ سکتے ہیں. جسے پہلے ذکر ہوا تھا نا، یار آپ چار حالات رکھتے ہیں نا مستثنی کے، تو چار حالات جسے اللہ کے ساتھ ہی اسی طرح غیر کے ساتھ بھی ہے. نیچے دیکھیں وعلم ان لفظ غیر، یہ غیر والا لفظ کبھی کبھی صفت والا معنی بھی لیتا ہے. وجعل صفت وقت تأتی للاستثناء، استثناء کے لیے بھی آتا ہے، لیکن غیر والا معنی کبھی کبھی صفت والا ہو جاتا ہے. کمن لفظ الا وجعل للاستثناء، جیسے الا کا لفظ اصل میں تو استثناء کے لیے ہے نا، وقت تستعمل للصفت، صفت کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، معنی کیا ہے الا اللہ یعنی غیر اللہ ہے. اگر آسمان و زمین میں بادشاہت خدا کے علاوہ اور کسی کی بھی ہوتی نا تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا. تو دیکھیے غیر اللہ کے معنی میں ہے، الا اللہ معنی غیر اللہ، وکذا قول لا الہ الا اللہ معنی لا الہ غیر اللہ. تو یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ غیر کا لفظ کبھی صفت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، استثناء کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن عموماً صفت کے لیے ہے. الا کا حرف جو ہے لفظ یہ تو ہے استثناء کے لیے، لیکن صفت کے لیے بھی آپ بول سکتے. تمت والحمد للہ، الحمد للہ والشکر للہ والفضل للہ. اللهم احفظنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.